السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل ناداں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو در نایاب پہ گھر میں پہلے ہی بہت برا وقت چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف زاویار کو ایمرجنسی میں دبئی 3 دن کے لیے میٹنگ پہ جانا پڑتا ہے۔ در نایاب کو گھر پہ ہر کوئی اپنا دشمن لگنے لگا ہے، اور اب تو نوکر بھی در نایاب کو خوب باتیں سنانے لگے ہیں جیسے کہ وہ نوکروں سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہو۔ ایک صرف دادی ہیں جن کے اوپر در نایاب ٹرسٹ کرتی ہے اور اپنا تمام وقت انہی کے ساتھ گزارتی ہے، اور دادی سے وہ اپنے دل کی تمام باتیں کھل کے کر سکتی ہے۔ اب در نایاب کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ نگار بیگم نے تو گائناکولوجسٹ کو بھی منع کر دیا تھا کہ فی الحال یہ خبر میری بہو کو نہ دیں، کیونکہ میں ایک گرینڈ فنکشن کرنا چاہتی ہوں اور اس میں ہی اپنے بیٹے اور بہو کو یہ گڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں۔ اب در نایاب کو کافی ویکنس محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ویکنس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور پھر اب تو نگار بیگم نے گھر آ کے صاف کہہ دیا ہے کہ در نایاب کی ویکنس دراصل کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے جب یہ سب کہا تو مجھے اتنا انسلٹنگ لگا، کیونکہ ہماری چھت کے نیچے تو کوئی نوکر بھی بھوکا نہیں سوتا۔ اب اگر یہ لڑکی اپنے کھانے پینے کا خود خیال نہیں رکھے گی تو اس کے پیچھے میں تو کھانا لے کے نہیں پھروں گی، اس لیے اپنی ساس کے سامنے در نایاب کو سنا دیتی ہے کہ آج کے بعد اپنے کھانے پینے کا خود خیال رکھنا، کیونکہ اب اگر تم بے ہوش ہو کے گری ویکنس کی وجہ سے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانے والی۔ اب در نایاب کو تو پریگننسی کی وجہ سے چکر آتے ہیں، نوزیا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ چونکہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہے اور خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کام تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ شاید اسی طرح سے گھر والوں کے دل میں جگہ بنا سکے، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا کہ کوئی بھی اس کے کاموں سے کبھی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اب رات کو اچانک در نایاب کو نکاہت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے کمرے سے نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ جنید جب دیکھتا ہے کہ در نایاب پریشان لگ رہی ہے تو وہ اس کی طرف آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ لیکن در نایاب تو جنید کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جنید کو جب در نایاب کے ساتھ دیکھا تھا تو نگار بیگم نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی، حتیٰ کہ اس کے کریکٹر پہ بات کر دی تھی جنید کو لے کر، تو وہ نہیں چاہتی کہ نگار بیگم ایک دفعہ پھر جنید کو اس طرح اس کے پاس دیکھیں اور کوئی بات کریں، اس لیے اس سے کترانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اب یہ بات جنید بھی محسوس کرتا ہے کہ در نایاب اس سے خاصی کترانے لگی ہے اور اس کی کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتی۔ در نایاب کے دماغ میں تو نگار بیگم کی وہ بات چلتی رہتی ہے جو اپنی بیٹی کو بتا رہی تھیں کہ طلاق نامہ تو میں تیار کروا چکی ہوں، جیسے ہی زاویار واپس آتا ہے میں اسے سگنیچر کروا لوں گی اور پھر اس در نایاب کو اس گھر سے چلتا کروں گی۔ اس بیچاری کو تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے آئی تھی۔ اب در نایاب ایک طرف تو کمزوری کی وجہ سے، دوسری طرف اس طلاق کی ٹینشن کی وجہ سے اچانک چکرا کے گرنے لگتی ہے کہ جنید آگے بڑھ کے فوراً اسے تھام لیتا ہے۔ اب جنید نایاب کو نیچے گرنے سے تو بچا لے گا، لیکن یہ منظر سامنے سے آتے نگار بیگم، تانیہ اور جویریہ دیکھ لیں گے۔ اب جب سبھی لوگ جنید کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو جنید بتاتا ہے کہ بھابھی بے ہوش ہونے لگی تھیں، اسے ایک طرف بٹھایا جاتا ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد نگار بیگم نایاب کو ایسی ایسی باتیں سناتی ہیں کہ اس کی برداشت بالکل ہی جواب دے جاتی ہے، اور تانیہ بھی در نایاب سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ہی شوہر پہ لائنیں مارو گی، اسے پھنسانے کی کوشش کرو گی۔ جنید تمہاری تعریفیں تو بہت کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ایسا چکر چل رہا ہے۔ اب جنید جب تانیہ کی یہ بکواس سنتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ در نایاب جنید کو چپ رہنے کی درخواست کرتی ہے کہ پلیز تانیہ کو کچھ نہ کہیں، لیکن جنید تو تانیہ کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا ہے، تو تانیہ اس سب کا الزام بھی در نایاب پر لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب تو خوش ہونا، میرے شوہر نے تمہاری وجہ سے میری کتنی انسلٹ کی ہے، تمہیں تو خوب مردوں کو پھنسانا آتا ہے۔ اب نگار بیگم، تانیہ اور جویریہ تینوں ہی مل کے
ایک طرح سے گواہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے خود در نایاب اور جنید کو آپس میں چکر چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور سارے نوکر تو پہلے ہی ان تینوں کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ تو ویسے بھی انہی کی زبان بولیں گے۔ نگار بیگم سوچتی ہیں کہ اب تو میرا کام مزید آسان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا بیٹا غصے کا کتنا تیز ہے۔ بس اب تو اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار ہے، کیونکہ اب یہ تینوں عورتیں مل کے بلکہ نوکروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے جب زاویار کو بتائیں گی کہ ان سب نے ہی جنید اور در نایاب کو آپس میں چکر چلاتے ہوئے دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کی گواہی کے بعد تو زاویار کو شدید غصہ آئے گا اور یقین بھی آ جائے گا کہ یہ در نایاب ایسی ہی لڑکی ہے، معصومیت کا محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور غصے میں دیکھتے ساتھ ہی نگار بیگم زاویار کے سامنے طلاق نامہ رکھ دیں گی کہ میں نے پہلے ہی یہ تیار کروا لیا تھا، فوراً اس پہ دستخط کرو اور اس لڑکی کو فارغ کرو۔ اب یہ لوگ دادی سے یہ سارا معاملہ چھپا کے ہی رکھتے ہیں، اور در نایاب خود بھی دادی کو یہ سب نہیں بتاتی شرمندگی کے مارے، تو دادی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر در نایاب انہیں بتا دیتی تو یقیناً وہ نہ صرف در نایاب کا ساتھ دیتی بلکہ ان سب لوگوں کے چنگل سے اسے بچانے کی اور اس سارے معاملے کو عقل مندی سے ہینڈل کرنے کا مشورہ بھی دیتی۔ لیکن در نایاب جب دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ اس کے خلاف ایک ہو چکے ہیں تو وہ دادی کو بھی بتائے بغیر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف در نایاب کی اپنی دادی بھی اسے بہت دنوں سے بہت مس کر رہی تھیں، جبکہ نایاب کی بھابھی اپنی ساس کے کان بھرنے میں لگی ہوئی تھیں کہ وہ تو آپ کو ذرا بھی یاد نہیں کرتی اور آپ ہیں کہ دن رات اس کی یاد میں گھلی جا رہی ہیں۔ اب ایسی بھی کیا سکتی، اگر در نایاب چاہتی تو اپنے شوہر کا دل صاف کر کے آپ سے ملنے آ ہی سکتی تھی۔ اب سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں کہ در نایاب روتے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہے۔ سبھی اسے دیکھ کر یوں اچانک پریشان ہو جاتے ہیں۔ در نایاب تو اپنی دادی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہتی ہے کہ دادی اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ دادی در نایاب کی بات سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اسے یقین دلاتی ہیں کہ جیسے وہ خوش ہے دادی بھی ویسے ہی خوش ہیں، جبکہ بھابھی آگ لگانے کے لیے کہتی ہیں کہ تم کتنی ناشکری ہو، اتنے بڑے گھر میں، عالی شان گھر میں، جہاں نوکروں کی ریل پیل ہے، روپیہ پیسہ ہے، اچھا کھانے کو ملتا ہے، اور پھر زاویار جیسا اتنا سکسیسفل ہسبینڈ ہے، تم اس گھر کو چھوڑ کے آ گئی اور واپس نہ جانے کی بات کر رہی ہو۔ جبکہ دادی کو در نایاب کی نگاہوں میں تکلیف صاف نظر آ جاتی ہے اور انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ در نایاب اتنی بڑی بات بلا وجہ نہیں کر سکتی، یقیناً وہ کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ جبکہ دوسری طرف زاویار کی دادی یوں در نایاب کے اچانک گھر سے چلے جانے پہ خاصی پریشان ہوتی ہیں۔ انہیں تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے مجھ سے بھی مل کے نہیں گئی۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ دادی اب سارے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گی۔ ویسے بھی ایک ملازمہ سے انہوں نے پہلے ہی پوچھ گچھ کی تھی اور انہیں لگا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ سچائی جانتی ہے۔ اب اسی ملازمہ کو بلوا کے جب ساری کہانی سنے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تانیہ نے گھر کے تمام ملازمین کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور در نایاب پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ زاویار کے گھر آتے ساتھ ہی، اس سے پہلے کہ نگار بیگم طلاق نامہ پیش کریں، دادی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں گی۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا زاویار اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کے طلاق نامے پہ دستخط کر دے گا، یا پھر صاف انکار کر دے گا کہ بے شک میں در نایاب پہ غصہ ہوں لیکن اسے طلاق کسی صورت نہیں دوں گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔